بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ آج سیرت النبی کورس کے حوالے سے ہمارا چوتھا سبق ہے، جس میں ہم بیت اللہ کے تعلق سے حضرت عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے وہ پیش کریں گے۔ ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ چاہے زمزم کی کھدائی کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئی جو جزہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زرے اور سونے کے دو ہرن۔ حضرت عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا اور سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوا تو قریش نے حضرت عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کائنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے حضرت عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا کہ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے تو وہ سب کے سب اس کی عمر کو پہنچ کر ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل کا خلاصہ یہ ہے، ابرہہ حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبے کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا کہ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان اور وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا ابابیل یا کمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا
گرتا پڑتا آنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پورے جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیرت کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا، لہٰذا یہ 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اور اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نظر کے حملہ اور اہل روما کے قبضہ سے ظاہر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، حضرت ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ، ابو لہب، غیداق، مکوم، صفا اور عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے کہا ہے 11 تھے، یہ ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، ان کے نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امم۔